اچھا اپی میں کر دوں گی۔ گڈ گرل۔ اچھا میں بعد میں بات کرتی ہوں، ابھی مجھے کچھ کام ہے۔ اللہ حافظ۔ اوکے اپی، اللہ حافظ۔ ایان برتھ ڈے اسپیشل۔ تمہارے گرد دائرہ ہے میری دعاؤں کا، تم میرے انتخاب کی مقدس لکیر ہو۔ مریم نے ایان کو منا لیا تھا اور ان کی لو اسٹوری دوبارہ سے چل پڑی تھی۔ ان کو ایک دوسرے کا ہوئے آج 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ اس 1 مہینے میں انہوں نے پیار کم اور لڑائی زیادہ کی ہے۔ ان کی ملاقات فیس بک پر ہوئی تھی۔ رفتہ رفتہ پیار بڑھتا جا رہا تھا۔ 1-2 ملاقاتیں بھی ہوئی تھیں۔ ایان نے اپنی تمام فیملی سے بھی مریم کو ملوایا تھا۔ ان سب کو بھی مریم بہت پسند آئی تھی سوائے فائزہ بیگم کے، ایان کی سوتیلی امی، کیونکہ ایان کی والدہ کا تب ہی انتقال ہو گیا تھا جب ایان بہت چھوٹا تھا۔ تو ایان کے والد نے بچوں کی پرورش کے لیے دوسری شادی کر لی۔ ایان کی فائزہ بیگم سے کچھ خاص نہیں بنتی تھی۔ ابھی بھی مریم اور ایان میسج پہ بات کر رہے تھے۔ بیبو جان، مریم نے پیار سے کہا۔ جی بیبو کی جان، ایان نے بھی پیار سے کہا۔ آپ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں؟ لاڈ سے پوچھا گیا۔ سوچ کے بتاؤں گا، تنگ کیا گیا۔ جائیے، میں آپ سے خفا ہوں، مریم نے روٹھے ہوئے کہا۔ میں جانتا ہوں میری جان، مجھ سے کبھی خفا نہیں ہو سکتی، مان سے کہا گیا۔ مجھے نیند آئی ہے، سونے دینا، صبح کالج بھی جانا ہے۔ گڈ نائٹ، آپ بھی ٹائم سے سو جانا۔ اوکے چوکا میری جان کا، گڈ نائٹ۔ مریم سو رہی تھی جب اس کا موبائل بجا۔ اس نے بنا دیکھی کال اٹینڈ کر لی۔ ہیلو بھابھی، میری ہادیہ بول رہی ہوں۔ اوہ السلام علیکم آپی، کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں بھابھی، آپ سے کچھ ڈسکس کرنا تھا۔ جی جی بولیں آپی، میں سن رہی ہوں۔ وہ اصل میں پرسوں ایان بھائی کا برتھ ڈے، تو میں اور ریحان بھائی ان کو مل کر سرپرائز دینا چاہتے ہیں جو آپ کے بنا ادھورا ہے۔ ہمیں آپ کی ہیلپ چاہیے اس میں بھابھی۔ گریٹ، ایان کا برتھ ڈے آ رہا ہے تو آپ دونوں کا کیا پلان ہے آپی؟ بھابھی باقی سب تو ہم نے کر لیے ہیں، آپ نے بس آنا ہے اور ایک دن بھائی کے نام کرنا ہے۔ پک آپ کو ریحان بھائی کر لیں گے، تو پرسوں 3 بجے تیار رہیے گا۔ اللہ حافظ۔ پر میری بات تو… اس سے پہلے ہی ہادیہ نے فون کاٹ دیا اور مریم اپنی ہی سوچوں میں گم ہو گئی۔ ماما آج میں کالج سے تھوڑا لیٹ آؤں گی، وہ ناشتے کی میز پر اپنی ماں سے کہہ رہی تھی۔ کیوں بیٹا؟ شادیہ بیگم نے پوچھا۔ مما کل میری فرینڈ کا برتھ ڈے ہے، اس کے لیے گفٹ لینے جاؤں گی۔ اچھا بیٹا، خیال سے جانا۔ تھینک یو ماما، یو آر دا بیسٹ۔ ماں کو پیار کرتی خوشی خوشی کالج چلی گئی۔ ردا یار پلیز مان جاؤ نا، گفٹ لے کر واپس آ جائیں گے ہم۔ مریم جس کو ایان کے لیے گفٹ لینا تھا صبح سے ردا کی منتیں کر رہی تھی۔ اچھا یار آ جاؤں گی تمہارے ساتھ، اب چپ کر کے سر کا لیکچر سنو ورنہ کلاس سے باہر نکال دیں گے۔ مریم بھی چپ ہو گئی اور لیکچر سننے لگی۔ کیا لوگے یار، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ مریم جو کہ ردا کے ساتھ مان رہی تھی ایان کے لیے گفٹ لینے، اس کو کچھ پسند ہی نہیں آ رہا تھا۔ جلدی کرو یار، مجھے گھر بھی جانا ہے، ردا ناگواری سے بولی۔ اپنا ایٹیٹیوڈ اپنے پاس رکھو اور جاؤ کر دو، میں خود ہی لے لوں گی، مریم تڑک کر بولی۔ ایم سوری یار، تم گفٹ پسند کرو۔ ردا جیسی بھی تھی مریم کی دوست تھی اور مریم کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ مریم نے ایان کے لیے ٹائی، پرفیوم اور گھڑی بیگ کروائی اور گھر چل دی۔ دنیا میں ایسا کوئی شخص نہیں پایا جاتا جو اپنی سالگرہ کا دن بھول جائے، لیکن ایان جعفری کو یہ ہنر بھی حاصل تھا۔ ہادیہ میں سلمان کے گھر جا رہا ہوں، لیٹ آؤں گا۔ جی بھائی ٹھیک ہے۔ 2 بجے کے قریب مریم کالج سے گھر آئی، کھانا کھایا اور جلدی سے تیار ہوئی۔ تب تک ریحان بھی اس کو لینے آ گیا۔ ماما میں جا رہی ہوں، لیٹ آؤں گی، آپ کھانا کھا لیجیے گا۔ ماں کو ملتی مریم ریحان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ایان گھر میں سب سے بڑا تھا۔ اس سے چھوٹا ریحان تھا جو کہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتا تھا۔ اس سے چھوٹی ہادیہ تھی جو کہ گریجویشن مکمل کرنے کے بعد گھر سنبھال رہی تھی۔ ایان کے والد کا اپنا بزنس تھا۔ 3 بجے ایان کے موبائل پر ایک انجان نمبر سے کال آئی جو کہ اس نے اٹینڈ کر لی۔ ہیلو جی، میں ایان جعفری ہوں۔ آگے سے نہ جانے کیا کہا گیا۔ کیا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کون سی جگہ پر؟ جی میں بھی پہنچ رہا ہوں۔ مریم کا ایکسیڈنٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایان کو لگا جیسے اس کی دنیا ہی ختم ہو گئی ہے۔ 15 منٹ کی ریش ڈرائیو کر کے وہ اس جگہ پہنچا جہاں بہت اندھیرا تھا۔ اچانک لائٹ آن ہوئی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ڈیئر ایان، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ اس پہ گلاب کی پتیوں کی بارش ہو گئی اور وہ حیران پریشان کھڑا سب دیکھ رہا تھا۔ سب سے پہلی نظر اس دشمن جاں پر پڑی اور اس کی جان میں جان آئی۔ اس نے شوق نظروں سے مریم کا جائزہ لیا۔ بلیک کرتے اور چوڑی دار پاجامے میں بال کھولے، نیچرل سے میک اپ میں غضب ڈال رہی تھی۔
ایان کو اپنا دل قابو میں رکھنا مشکل لگا۔ بھائی اب بھابھی کو ہی گھوریں گے یا کیک بھی کاٹیں گے؟ ریحان نے بھائی کو چھیڑا۔ تو چپ کر، میں آ رہا ہوں، ایان نے کہا۔ جان، ایان آئیں، چل کر کیک کاٹتے ہیں۔ ایان نے مریم کے کان میں سرگوشی کی اور وہ بری طرح چیپ گئی۔ بس بھی کریں اور چلیں، گلابی ہوتے چہرے کے ساتھ آگے چل پڑی۔ عثمانہ چونکہ ایان کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی، ان دونوں کو اتنے قریب دیکھ کر جل کر رہ گئی اور دل ہی دل میں منصوبہ بناتی بولی، مسٹر ایان، اس تھپڑ کا بدلہ تو میں لے کر رہوں گی۔ دل ہی دل میں کہتی سب کی طرف چل دی۔ ایان جب کیک کاٹنے لگا تو اس نے جان بوجھ کر مریم کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اوئے ہوئے، سب نے نعرہ لگا گیا۔ اتنے لوگوں کے سامنے ہاتھ پکڑنے پر مریم کی حالت شرم کے مارے خراب ہو رہی تھی۔ ایان نے مریم کی حالت سمجھتے ہوئے مریم کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ کیک کاٹتے اور کھانا کھانے کے بعد ایان مریم کو ایک خاموش کرنے میں لے آیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ مریم نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ ریلیکس یار، کیا ہو گیا ہے، ڈر کیوں رہی ہو؟ مریم تھوڑی ریلیکس ہوئی، ویسے آج بہت پیاری لگ رہی ہو۔ ایان نے مریم کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، شکریہ، پر میرا ہاتھ تو چھوڑے، سب دیکھ رہے ہیں۔ مریم نے گلابی ہوتے چہرے کے ساتھ کہا، چھوڑنے کے لیے تھوڑی پکڑا ہے جان۔ مریم، ایان نے روٹتے ہوئے کہا۔ بہت برے ہیں آپ، مریم منہ بنا کر مولی اور ایان کے کندھے پر سر رکھ لیا۔ ایان نے مسکراتے ہوئے مریم کے بال بھی کاٹ دیے۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ مریم منہ کھول کر بولی، اب لگ رہی ہے میری کیوٹ چڑیل۔ ایان مزے سے بولا اور دونوں کھلکھلا کر ہنس دیے۔ دور ہی ان دونوں کا اتنا پیار دیکھ کر کوئی اندر ہی اندر چل رہا تھا اور ان دونوں کو برباد کرنے کے منصوبے بنا رہا تھا۔ خیال یار میں مجھ کو یوں ہی مت ہوش رہنے دو، نہ پوچھو رات کا قصہ، مجھے خاموش رہنے دو، سنا یا وصل کا قصہ، تو میرے یاروں یوں بولے، کہاں تم اور کہاں اس کی ہنسی آغوش رہنے دو، مجھے معلوم ہے اس نے میرا ہونا نہیں، لیکن میری امید مت توڑو، مجھے پرجوش رہنے دو۔ مریم کے پیپرز نزدیک تھی، اس لیے اسے کالج سے چھٹیاں ہونے والی تھی اور مریم اس بات پر بہت خوش تھی کیونکہ اسے روز صبح جلدی اٹھنے میں موت پڑتی تھی۔ دن کے 12 بج گئے تھے لیکن وہ اب بھی بڑی سو رہی تھی۔ مریم اٹھو، 12 بج گئے ہیں دن کے، کچھ خدا کا خوف کرو، امتحان سر پر ہے۔ لیکن اس لڑکی کو کوئی پرواہ ہی نہیں۔ ماما، سر پر تو بال ہیں، پیپرز تو نہیں، مریم نے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ تو میں ابھی بتاتی ہوں، شازیہ بیگم نے مریم کا کان پکڑ کر مڑوڑتے ہوئے کہا۔ اوئی ماما چھوڑیں، مجھے درد ہو رہا ہے۔ ایان مریم کو سرپرائز دینے کے لیے اس کو لینے اس کے کالج چلا گیا، پر وہاں اس کو ایک لڑکے سے مسکرا کر باتیں کرتا دیکھ کر اس کا خون پھول اٹھا اور وہ وہیں سے گھر واپس آ گیا۔ مریم نے گھر آ کر اپنا موبائل چیک کیا۔ یہ کیا، ایان نے کوئی میسیج ہی نہیں کیا آج؟ ایسا تو پہلے کبھی نہیں کیا انہوں نے۔ مریم پریشان ہو گئی۔ مریم نے ایان کو میسیج کیا جس کا اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مریم نے ایان کو دوبارہ میسیج کیا جس کا اس نے جواب دے دیا۔ جان، کیا ہوا، آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ جان بتائیے نا، تمہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تم جا کر اس لڑکے کے ساتھ مزے کرو جس کے ساتھ کالج کے باہر مسکرا کر باتیں کر رہی تھی، تلخی سے کہا گیا۔ میں تو بس اس سے نوٹس مانگ رہی تھی، مریم نے صفائی دی۔ بس کر دو، میں کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہوں جسے تم بے وقوف بنا رہی ہو۔ تم اس قابل تھی ہی نہیں کہ میں تم پر بھروسہ کرتا۔ تم سے پیار کر کے غلطی کر دی میں نے۔ دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، آئندہ مجھے میسیج کرنے کی کوشش بھی مت کرنا۔